الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله عليه وسلم. سورہ فاتحہ قیمت رسول اخلاص مرحوم مغفور سید حیدر زیدی کے سارے سوال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صل على محمد وعلى محمد. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اسے آیہ اخلاق بھی کہا جائے تو بہتر ہے. خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں، وقت ان کا محتاج ہے. میں اور آپ تو سورج کو دیکھ کے چلتے ہیں نا، سورج علی کو دیکھ کے چلتے ہیں. ہم تو زمانے کے پابند ہیں مگر زمانہ اس گھرانے کا پابند ہے. ان کی ایک ہاں اور ان کی ایک نا امامت کرتی ہے. ایک لمحہ لگا ہوگا نا امام حسین کو نا کہنے میں، جی 1400 سال گزر گئے اس نا کے پیچھے پوری دنیا چل رہی ہے. ایک لمحے کی امامت، ایک لمحے میں بھی ان کا ایک لمحہ امامت کرتا ہے. لہذا قرآن مجید یا تفسیر قرآن مجید نہج البلاغہ یہ ایسے کلام ہیں کہ جو ہر زمانے میں ہمیں تازہ اور نئے نظر آتے ہیں. قرآن کی کچھ آیات کو آیات الجامع کہا جاتا ہے، کچھ سوروں کو سورۃ الجامع کہا جاتا ہے.
ایسے ہی مولا کائنات کی بعض اقوال، یوں تو ہر قول لیکن بعض اقوال، تو میں سفارش کروں گا اپنے محترم سننے والوں سے کہ اپنے گھروں میں فریم کروا کے لگانے کے قابل ہیں، تاکہ آتے جاتے ان پہ نگاہ پڑے تو میری مزاج پر اثر آئے، میری طبیعت پہ فرق آئے، میرے رویوں میں بہتری آئے، میں بہتر انسان بن جاؤں، جتنا تھا اس سے اچھا ہو جاؤں، جیسا تھا اس سے بہتر ہو جاؤں۔ یہ اقوال، کیونکہ بولنے والا فنا فی اللہ ذات، بولنے والا اللہ میں فنا ہو جانے والی ذات، اور جو اپنے آپ کو اللہ میں فنا کر دیتا ہے تو پھر وہ خود فنا نہیں ہوتا، اس کا کلام، اس کی ذات تازہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ بہت سامنے کا فرمان حضرت کا، بہت ہی سادہ، اچھا یہ بھی کمال ہے سرکار دو جہاں کا اور مولا کائنات کا، فرماتے ہیں کہ اوتیت جوامع الکلم، ہمیں معجزوں میں ایک معجزہ یہ عطا کیا گیا ہے کہ ہم جامع اور مکمل بات کرتے ہیں۔ ہماری گفتگوؤں میں تو یہ رہتا ہے نا کہ جی تشنا رہ گئی، بات پوری نہیں تھی، دوبارہ سمجھائیے، دوبارہ بولیے، ایسا نہ کہیے گا ویسے۔ ان کا کلام جامع کا، مختصر اور مکمل۔ کتنا سامنے کا ایک مختصر سا فرمان سنانے جا رہا ہوں مولا کا، موت کی مجلس ہے اس لیے بیان اسی طرح کا ہوگا میرا۔ الدہر یومان، زمانہ 2 دن ہی کا تو ہے، علی کا قول۔ الدہر یومان، زمانہ 2 دن ہی کا ہے، یوم لکا و یوم علیکا، ایک دن تیرے خلاف رہے گا، ایک دن تیرے حق میں رہے گا۔ یہ تو علی نے بہت پہلے بتا دیا تھا نا کہ ایک دن تیرے خلاف بھی جائے گا، تو پھر پریشان ہونے کی کیا بات ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے؟ ہمیں تو پہلے سے بتایا گیا ہے، ایک دن خوشی کا ہوگا، ایک دن غم کا ہوگا، ایک دن غم کا ہوگا، ایک دن خوشی کا ہوگا۔ تیاری رہنی چاہیے، ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے۔ ایسے ہی بلکہ بدرجہ اولا قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کے سورے ہماری روحوں پر اور ہمارے احساسات پر، ہمارے جذبات پر، ہمارے اعصاب پر حکمرانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سامنے کی ایک آیت سورہ تکویر کی مختصر ترین آیت، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اسے بھی فریم کروا کے گھر میں لگانے کی ضرورت ہے۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ بس اتنی آیت ہے، پوری آیت ہے، کہاں جا رہے ہو؟ جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اگر جواب دینے کو جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ تم اللہ کو جواب ہی نہیں دے سکتے، تمہارے پاس جواب ہی نہیں ہے کہ کیوں جا رہے ہو، تو پھر کیوں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ایک ایک آیت قرآن کی، ایک ایک حدیث معصوم کی ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ ہے حیات۔ میں نے انہی آیات میں سے اس آیہ کریمہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ ایک اچھے باپ، ایک اچھے دوست، ایک اچھے پڑوسی، ایک اچھے رشتہ دار، ایک میں اچھے کی لسٹ میں اگر مختصر کر دوں تو ایک اچھے انسان کی مجلس سے برسی ہے۔ میں حضرت آیت اللہ خمینی کی خدمت میں تھا، وہ مبلغین سے اور علماء سے خطاب کر رہے تھے۔ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بہت کچھ نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ فرمائی کہ سنو، ڈاکٹر بننا آسان ہے، انجینئر بننا آسان ہے، توجہ ہے، پھر آخر میں فرمایا عالم بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ سارا مسئلہ ہی صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آلہ۔ انسان بہتر سے بہتر انسان، اچھا انسان بن جائے تو اس سے بڑھ کر اس کی زندگی کا حاصل کچھ نہیں ہے۔ آیت سن لیجئے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ عبادت صرف اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا پھر یہ کیا ہے؟ النظر الى وجه علی ابن ابی طالب عبادہ، حب علی ابن ابی طالب عبادہ۔ آپ ابھی فرما رہے تھے عبادت صرف اللہ کی ہے، پھر یہ کیا ہے؟ یہی تو حسن ہے، چہرہ علی کا دیکھیں گے عبادت اللہ کی ہوگی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ محمد۔ محبت علی کی دل میں ہوگی، ثواب اللہ کی عبادت کا ملے گا۔ یہ کسی بندے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اہل دقت سے توجہ چاہوں گا، اللہ اپنے حبیب کو جب معراج پر لے جا رہا ہے تو اپنی تعریف کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، سبحان الذی،
تسبیح تو پڑھ رہا ہے نا اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی، یہ کسی بندے کے لیے کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی معبود کی تعریف ہو رہی ہے، بندے کی وجہ سے معبود کی تعریف ہو رہی ہے، بندہ اتنا بڑا ہے کہ معبود پہچانا جا رہا ہے۔ یہی عنوان مولا کائنات کی عظمت کا ہے کہ چہرہ علی کا دیکھیں گے، عبادت اللہ کی ہوگی۔ یہ کتنا بڑا بندہ ہے، یہ کتنا بڑا عبد ہے۔ محبت علی کی دل میں ہوگی، عبادت کا ثواب ہمیں اللہ کا ملے گا۔ تو عبادت صرف اللہ کی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے۔ اچھا، آیات اور آیات کے الفاظ اور الفاظ کی نشست بہت زیادہ دخیل ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے اور معارف قرآنی کے حوالے سے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، وَقَضَى اللہ نہیں کہا اللہ نے، یہ اللہ کا فیصلہ نہیں کہا، رب کا فیصلہ۔ چاہتا کہہ دیتا تمہارے اللہ کا فیصلہ ہے، وہ کہہ رہا ہے تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ رب کے ساتھ فیصلے کا ذکر کر کے بتایا کہ جب رب فیصلہ کرتا ہے تو اس میں محبت ہوتی ہے، رافت ہوتی ہے، کرامت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے۔ فیصلوں میں سختیاں بھی تو ہوتی ہیں نا، کہنا یہ تمہیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں یہ فیصلہ سخت فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ پیار کا فیصلہ ہے، ربوبیت کے رشتے سے ہو رہا ہے، پالنے والے کے رشتے سے ہو رہا ہے، جو تمہیں کھلا رہا ہے، جو تمہیں پال رہا ہے، جس نے تمہارے آباء و اجداد کو پالا، جو تمہارے نسلوں کو پالے گا، اس کے رشتے سے یہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ اور فیصلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ ویسے ہی جو پال رہا ہو اس کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا بنتا بھی نہیں ہے، جو پال رہا ہے اسی کے آگے جھکنا ہے۔ لہذا تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه۔ عزیزان گرامی، سارا مسئلہ عبدیت کا، جتنے مسائل، مشکلات، پریشانیاں میرے آپ کے ارد گرد منڈلاتی ہیں، دیکھتے ہیں، ہم انہیں محسوس کرتے ہیں، ان سب کی اصلی جڑ جا کر، اصلی سرا، ان گتھیوں کا اصلی سرا اگر جا کر ہم کہیں پکڑنا چاہیں تو وہ عبدیت کا مسئلہ ہے، بندگی کا مسئلہ ہے۔ بندگی کا مسئلہ حل ہو جائے تو مسئلے سارے حل ہیں۔ بھائی کسی کے بندے ہو یا نہیں، اگر ہم کسی کے بندے ہیں تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمیں پال رہا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں خلق کیا، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ لہذا کچھ ہیں کہ جو عبدیت کے اندر موسمی مزاج رکھتے ہیں، اور کچھ ہیں جو مطلق عبد ہوتے ہیں۔ کچھ مصلی پر بندے بنتے ہیں، کچھ وضو کرنے کے بعد نیت ٹھیک کرتے ہیں، کچھ امام بارگاہ میں قدم رکھنے کے بعد اچھے ہو جاتے ہیں، کچھ مسجدوں میں جانے کے بعد کچھ بہتر ہو جاتے ہیں، اور باہر نکل کر فوراً ٹوپی اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کسی اور کو ٹوپی پہنا رہے ہوتے ہیں یا خود پہنے بیٹھے تھے۔ جی یہ بہت یہ جو عبدیت، جو موسمی عبدیت ہے نا، کہیں کہیں کی، کبھی کبھی کی، کہاں جگہ جگہ کی، یہ ہے وہ بگاڑ کا سبب۔ اور ان پر تو واویلا ہے، ان پر تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ جن کے موسمی عبدیت بھی نہیں ہے۔ یہ تو پریشانی ان کے لیے ہے کہ جن کی وقتی عبدیت ہے، وضو کرنے کے بعد بنتے بننا شروع ہوتے ہیں۔ وضو کر لیا، اب تو بھائی اب تو کچھ اور نہیں سوچو۔ ایک صاحب مسجد کے اندر ایک صاحب سے تکرار کر رہے تھے، انہوں نے کہا دیکھو باہر نکلو گے تو میں تمہیں ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، مگر یہ مسجد ہے، یہاں مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حضور اللہ کرے ہر جگہ آپ کے لیے مسجد رہے، ورنہ تو صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آلہ۔ تو وہ جو حدود کے جی اس حد میں داخل ہوئے تو ہم یہ نہیں کہیں گے اور یہ نہیں کریں گے اور باہر نکلیں گے تو آزاد ہو جائیں گے، یہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو انہوں نے مسجد میں مانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مصلی پر ہے، مصلی کے باہر اللہ نہیں ہے، گلیوں میں اللہ نہیں ہے، کوچوں میں اللہ نہیں ہے، بازاروں میں۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آلہ۔ اور یہ تصور جب تبدیل ہو جائے کہ نہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، وہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے افسروں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم انہیں کیا سمجھ کر چاپلوسی کر رہے ہو، ہم ماتحتوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم انہیں کتنا حقیر اور فقیر مان رہے ہو، کتنا انہیں ذلیل کر رہے ہو، وہ اس وقت بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات میرے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، بعض اوقات تو مسجدوں میں اللہ نہیں ملتا، کعبے میں اللہ نہیں ملتا۔ بہت سارے لوگ کعبے میں بھی جاتے ہیں تو کچھ اور ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ ہر آدمی ایک نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، سب کی نگاہیں ایک جیسی نہیں ہیں۔
کچھ سر پہ جڑی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کچھ دل میں چلتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کچھ ہیں جو خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو پردے میں ہی 4 گھنٹے لگا کے آ جاتے ہیں کہ غلاف کتنا اچھا تھا، کچھ ہیں جو پرنالے میں ہی 3 گھنٹے لگا دیتے ہیں کہ لوہے کا پرنالہ ہے یا چاندی کا پرنالہ ہے یا مثلا سونے کا پرنالہ ہے، اور وہ گرتا ہے تو کہاں جا کے اس کی دھار بنتی ہے، اور بارش ہو رہی تھی تو ہم اس کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے تھے تو ہم پہ رحمت برس رہی تھی تو ہم تو گناہوں سے پاک ہو کر آ گئے۔ وہ مکے کے اندر بھی جا کر گنگنا جمنا سے زیادہ مکے کے مقام کو نہیں جانتے۔ بھائی سلوات پڑھ لے محمد و آلہ محمد۔ معلومہ 4 گھنٹے لگا دیے خانہ کعبہ کے پرنالے کے اوپر۔ یہ گئے تھے کعبے میں زیارت کرنے کے لیے، 2 گھنٹے تک یہ تالے پر غور کر کے آئے کہ تالا کتنا بڑا ہے جو دروازے پہ لگا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کیفیت صرف آج ہی کی نہیں ہے، ہمیشہ سے رہی ہے۔ کچھ ہیں کہ جو کعبے کو دیکھ کر کعبے میں گم ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہیں جو کعبے کو دیکھ کر کعبے کے مالک تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں بیت سے صاحب بیت کا سفر کرنا ہے، لیکن یہ جو مصلی کے اوپر میں 2-4 جملے اور چاہوں گا۔ یہ جو مصلی کے اوپر آنے کے بعد کہ بے اللہ اب کیا ہے، ہم نے تو صرف مصلی کو عبادت کی جگہ سمجھی ہے، یا مسجدوں میں بھی جو محراب بنی ہوئی ہوتی ہے کیا وہی جگہ ہے محراب؟ یہ تو حضرت معاویہ نے بنوائی تھی۔ بھائی خفا نہیں ہوئیے گا مجھ سے، میری باتیں جو ہیں بغیر ثبوت کے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے مسجدوں میں محراب حضرت معاویہ نے بنوائی۔ اولو من بنا فی الاسلام المحراب معاویہ ابن سفیان، ابی سفیان، سب سے پہلے، کیونکہ ان پہ حملہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا یہ محراب بناؤ، یہیں سے دروازہ بناؤ، میں یہیں سے آؤں گا نماز پڑھا کے واپس آؤں گا۔ محراب تو پوری مسجد ہوتی ہے، صرف ایک جگہ محراب نہیں ہوتی۔ میں جہاں کھڑا ہو جاؤں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے وہی محراب ہے۔ محراب اس میں مکان ہے، علماء کرام اہل دقت بیٹھے ہیں، عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہیں۔ محراب اس میں مکان ہے، مقام حرب، لڑنے کی جگہ، حرب کی جگہ ہے۔ حربوں کا حربی حدیث قصہ میں آپ نے 10,000 دفعہ پڑھا اور سنا ہے۔ محراب جگہ مکان حرب، لڑنے کی جگہ۔ کس سے لڑائی ہو رہی ہے بھائی؟ وہاں کس سے؟ اپنے آپ سے۔ کنٹرول کرو 2 رکعت نماز کے دوران میں اپنے احساسات اور جذبات کو خیالات۔ تم اندر کے آدمی سے لڑو، جب تم اندر کے آدمی سے لڑنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو باہر والا تو مجال نہیں رکھتا تم سے لڑ سکے۔ محراب مکان حرب ہے، تو صرف وہ جگہ جو بنی ہوئی ہے وہ محراب نہیں ہے جو ہمارے یہاں تصور ہے۔ محراب مسجد میں ہم کھڑے تھے، نہیں، مسجد کا چپا چپا محراب، جہاں بھی میں کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کروں وہ محراب ہے۔ ہر گھر میں ہمارے مصلی ہے، وہ بھی عبادت، وہ بھی محراب ہے۔ تو بعض اوقات ہمیں مسجدوں میں اللہ نہیں ملتا، اور بعض اوقات ہمیں بازاروں میں اللہ مل جاتا ہے۔ میں لفظ بدلوں، بعض اوقات ہمیں خانہ کعبہ میں اللہ نہیں ملتا، اور جب حضرت یوسف پہ زلیخا نے حملہ کیا تو اس کیفیت میں بھی اللہ تھا۔ جب اس نے بت پر پردہ ڈالا، چادر پھینک دی، حضرت یوسف نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ یہ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا تم نے تو اپنے اللہ پہ پردہ ڈال دیا، چادر ڈال دی، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، میرے اللہ پر چادر نہیں ڈالی جا سکتی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ میرا اللہ ہر حال میں، ہر جگہ، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی، جب انسان اس انداز سے سوچنے لگے، اصل بات تو ہے بھی آئیڈیالوجی کی، تصور کی، سوچ کی، فکر کی، عقیدے کی، نظریے کی۔ جیسے ہی میری دید تبدیل ہوگی میرا رویہ بدل جائے گا، میری سوچ بدلے گی میرا رویہ بدل جائے گا۔ اور ان مجلسوں کا ایک نتیجہ، ان مجلسوں کا ایک ہدف بھی یہی ہے کہ کسی طرح میرے رویے بدل جائے۔ بھائی اسلام ہولیوں کا نام نہیں ہے، رویوں کا نام ہے۔ میں ابا قبا پہن کر آؤں تو میں بہت بڑا مسلمان ہوں، ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ کمزور میں ہی رہ جاؤں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کا حلیہ اگر مسلمانوں کا ہے تو وہ بڑا مسلمان ہے، اور کسی کا حلیوں پر نہیں۔ ویسے بھی ہم بہت خطرناک جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ جسے دنیا کہا جاتا ہے، اور دنیا ہے ہی واہمات اور توہمات اور دھوکے اور فریب کی جگہ۔ یہاں قدم قدم پہ دھوکے ہیں۔ یہ بات میں تکراری کر رہا ہوں، لاہور میں کر چکا ہوں۔ میں اور آپ اس وقت ایک مشترکہ کیفیت میں ہیں، ہم سب لباس پہنے بیٹھے ہیں،
اور لباس عربی میں دھوکے کو کہتے ہیں. لغت میں جا کے دیکھیں گے لباس یعنی دھوکا. ہم اپنے بچے کو دنیا کا پہلا تحفہ دھوکا دیتے ہیں. ابھی 5 منٹ پہلے پیدا ہوا ہے، نانی اماں نے جو نہالچا سیا ہوا تھا، جی جو چولا سیا ہوا تھا، وہ کپڑا، وہ لباس اسے پہنا دیا. پہلا تحفہ دھوکا. بھائی ہم کپڑوں کے بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں نا. جو مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہم اسے مہنگا سمجھتے ہیں، جس کا کالر ادھرا ہوا اس کا سلام کا جواب بھی اسے نہیں ملتا. تو غلط فیصلہ ہو رہا ہے نا کپڑوں کی بنیاد پر، دھوکا ہو رہا ہے نا. کیا معلوم جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں وہ علاقے کا یزید ہو، اور جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں وہ علاقے کا ولی خدا ہو. تو ہم تو فیصلے کپڑوں کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. تو دھوکا ہے نہیں. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و علی. نہیں عزیزو، اس دنیا کے واہمات سے اور توہمات سے نکلنے کا بہترین ذریعہ، بہترین طریقہ، بہترین نسخہ اس نے عطا کیا ہے جس نے اس دنیا کو خوب پہچانا ہے، اور اسے علی کہتے ہیں. بخاری صاحب پچھلے دنوں ایک بات ہو رہی تھی، حافظ کفایت صاحب کا قبضے کا مضمون معراج تھا، جناب مولانا اذہر حسن زیدی صاحب کے قبضے کا مضمون میں وہ مباہلہ تھا، علامہ رشید ترابی کے قبضے کا مضمون سجدہ، یقین، یہ موضوعات تھے علامہ رشید ترابی کے. علامہ طالب جوہری کے قبضے کا موضوع سیرت مصطفیٰ ہے، نبی پر اچھا بولتے ہیں. علامہ مجلسی جب قلم اٹھاتے ہیں تو حدیث سے اپنے عقائد کو اور اپنے نظریات کو ثابت کرتے ہیں. علامہ محمد حسین طباطبائی جب قلم اٹھاتے ہیں تو فلسفے سے اپنے نظریے کو ثابت کرتے ہیں. ہر ایک شخصیت کا اپنا ایک عنوان اور ایک روش اور ایک طریقہ ہوتا ہے. میں مولا کی خدمت میں کہوں مولا آپ کے قبضے کا مضمون کیا ہے؟ تو علی 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 جب بولنے لگتے ہیں تو یا اللہ پر اچھا بولتے ہیں یا دنیا کی مذمت میں اچھا بولتے ہیں. دنیا کے بارے میں جتنا اچھا، جتنا روشن، جتنا واضح پیغام مولا کائنات کا ہے، لہذا ہمیں اس علی کی بارگاہ میں دنیا سمجھنے کے لیے بیٹھنا ہوگا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فوراً فیصلے کے بعد ایک فیصلہ، بڑے فیصلے کے بعد ایک دوسرا بڑا فیصلہ. ترتیب میں اللہ کا مقام اور عظمت اور اس کا وجود پہلے. یا اللہ، یہ والدین کتنی عظمت رکھتے ہیں کہ تو نے اپنی عظمت کے بعد اگر کسی کو صاحب عظمت مانا ہے تو والدین کو. اپنے ذکر کے بعد اللہ اگر کسی کا ذکر کر رہا ہے تو وہ والدین کا ذکر کر رہا ہے. یہ رشتہ کتنا مقدس ہے، یہ رشتہ کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر. والدین کی عظمت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. زاویہ دیکھیے گا جو میں کر رہا ہوں. یہ والدین کی عظمت ہے جو نبی نے اپنے آپ کو بھی کہا ہے کہ میں باپ ہوں. اور یہ ماں کی عظمت ہے کہ سرکار نے فرمایا فاطمہ اپنے باپ پر بھی ماں کا حق رکھتی ہے. فاطمہ ام ابیہا. یہ ماں باپ کی عظمت ہے کہ اگر نسبت بھی سرکار اپنے آپ کو دے رہے ہیں تو وہ باپ کے رشتے سے دے رہے ہیں. یعنی اگر ہم 4 بچوں کے ماں باپ کی عظمت اتنی ہو کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو خبردار انہیں اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، ان سے جھڑک کر بات نہ کرنا، وقل لہما قولا کریما، اور ہمیشہ اچھے الفاظ میں ان سے بولنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دونوں شانوں کو جھکا کے ان کے سامنے کھڑے ہوا کرو، نوکروں کی طرح ماں باپ کے سامنے حاضری دیا کرو. جی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور میری بارگاہ میں بھی ان کے لیے دعا کیا کرو کہ میں ان پہ رحم رکھوں. یہ جو 5 آداب ہمیں اللہ نے بتائے ہیں والدین کے حوالے سے، ہم 4 بچوں کے ماں باپ کا تو یہ مقام ہے کہ اف نہ بولو، جھڑک کر بات نہ کرو، اچھے الفاظ میں بات کرو، گردن جھکا کے کھڑے ہو جاؤ. ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرو. تم جو کچھ کر لو گے وہ اپنی جگہ، مگر سب کچھ تم نہیں کر پاؤ گے، لہذا اللہ کے حوالے کرو.
تمہیں ادب احترام کرنے کے بعد بھی بہت کچھ نہیں کر پاؤ گے، لہذا اللہ سے بھی کہو کہ وہ ان پر رحم کرے۔ یہ پانچ عنوانات اللہ نے والدین کے لیے دیے۔ کون والدین؟ وہ آپ کے اور میرے والدین ہیں نا۔ میرے اور آپ کے والدین کا مقام تو یہ ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ جو امت کا باپ ہو، جو امت کا باپ ہو، اس کے آگے اوف کیسے بولیں گے؟ اس سے اونچی آواز میں کیسے بولیں گے؟ اس کے سامنے گردن کیسے اکڑائی جائے گی؟ کیسے، کیا، کس کی مجال ہے کہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے؟ اس لیے کہ وہ نہ صرف باپ ہیں، معصوم ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، امام ہیں۔ اللہ نے انہیں عظمتوں کا ایک مجموعہ عطا کیا، لہذا وہ جو آداب والدین کے لیے بیان ہوئے۔ اچھا ایک زاویہ اور عرض کروں آپ سے، یہ آیت نبی پر نازل ہوئی ہے نا، قرآن ہے نا، یہ قرآن ہے نا۔ جب قرآن ہے تو نبی پر نازل ہوئی ہے، تو نبی کے کون سے والدین ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اف نہ کہو؟ حضرت عبداللہ تو پہلے چلے گئے، حضرت آمنہ تو پہلے چلی گئی، آیت تو یہ بعد میں آئی ہے۔ یہ فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، جن کو حکم دیا جا رہا ہے، جو تمہیں پڑھنا ہے۔ خبردار انہیں اف نہ کہنا، خبردار ان سے جھڑک کر بات نہ کرنا، الفاظ ڈھونڈنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ڈھونڈو کون سے الفاظ انہیں اچھے لگتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، اللہ نے ہم سے گورنر سے بات کرنے کے ہمیں طریقے نہیں سکھائے۔ وزیر اعلیٰ سے کیسے بات ہوگی نہیں بتایا اللہ نے، اور اگر کبھی علی نے بتایا بھی تو بتایا کہ اکڑ کے بات کرنا جب بھی کسی ظالم سے بات کرو۔ کبھی نہیں بتایا اللہ نے اور اہل بیت نے اور نبی مکرم نے کہ وزیر اعظم سے کیسے بات کرنی ہے، مگر اللہ نے اگر بتایا تو بتایا والدین سے کیسے بات کرنا ہے۔ الفاظ ڈھونڈو، ایسے الفاظ کے جو الفاظ انہیں اچھے لگیں، انہیں پیارے لگیں، ان الفاظ کے سننے پہ ان کا دل تمہارے لیے نرم ہونا شروع ہو جائے، تم سے پیار کرنا لگے۔ جی ماں باپ کا تو عنوان ہی کچھ اور ہے۔ یہ ایسے ہیں جیسے تسبیح میں دھاگا ہوتا ہے نا، یہ سارے دانوں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ اگر اچھی تربیت اور اچھی نصیحتیں اثر کر گئی ہیں تو بچے بہت مدت تک ماں باپ کے جانے کے بعد بھی جڑے رہتے ہیں، لیکن بعض بلکہ اکثر اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں یہ بچے جڑے رہتے ہیں، ان کے ڈر سے، ان کے خوف سے، ان کے احترام میں۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے تعلقات اگر توڑ دیے تو ابا جڑواتے رہتے ہیں، خبردار بیٹا ایسا نہیں کرو۔ بہت بڑا مقام ہے، جو جوڑنے کا کام کرے پھر اللہ اسے اپنی جانب سے سفیر بنا دیتا ہے۔ اللہ کا کام ہے نا، اللہ کا کام ہے جوڑنا، پھر اسے وہ اپنا نمائندہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے والدین کا احترام اسی لیے زیادہ ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کا کسی سے نہ تو پڑوس ہے، نہ اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ ہے۔ رشتہ داریوں کی بنیاد پر استثناءات ہوتے ہیں اور پڑوسیوں کی بنیاد پر استثناءات ہوتے ہیں۔ اللہ نے والدین کو یہ عظمت اگر عطا کی ہے تو وہ اس بنیاد پر نہیں، بلکہ والدین اللہ کی صفات کا جلوہ گر بن جاتے ہیں۔ وہ سفیر الہی ہیں، وہ گھروں میں، محلوں میں، علاقوں میں چلتے پھرتے اللہ کے نمائندے ہیں۔ وہی صفات جو رب مطلق میں ہے وہ رب مجازی میں ہے۔ یہی والدین جو رب مجازی ہیں، انہیں ہم سمجھ لیں تو ہمیں رب حقیقی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کا مزاج اور اللہ کا مزاج مختلف نہیں ہے، فرق اتنا ہے کہ یہ محدود ہے، وہ لا محدود ہے، اور یہ بڑا فرق ہے، چھوٹا فرق نہیں ہے۔ یہ مقید ہیں، محدود ہیں، چند بچوں کے اوپر ماں باپ ہیں، وہ پوری کائنات کے لیے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ یہ حدیث سنائی میں نے، اگر تم اللہ کی مخلوق سے پیار کرو گے تو ایسا ہی ہے جیسے کسی ماں باپ کے بچوں سے کوئی پیار کرتا ہے تو ان ماں باپ کو اچھا لگتا ہے کہ یہ میرے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ اگر تم اللہ کی مخلوق سے پیار کرو گے تو اللہ تم سے پیار کرے گا، اس لیے کہ خلق، مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ اللہ اکبر، وہی مزاج ہے، دو تین جملے سن لیجئے، وہی مزاج ہے ان رب مجازی کا، ان والدین کا۔ کبھی آپ نے دیکھا یہ ناراض جلدی ہو گئے ہوں اور راضی دیر سے ہوئے ہوں؟ برعکس ہے، یہ ناراض دیر سے ہوتے ہیں، راضی جلدی ہوتے ہیں۔
4-6 غلطیوں کے بعد بھی نظر انداز کرتے رہتے ہیں، پھر آ کے کہتے ہیں آخر بس بہت کر دیا اس لڑکے نے، اس بچے نے، یہ بہت زیادتیاں کر رہا ہے، میں اب اس سے بات نہیں کروں۔ لیکن ایک مسکرا کے دیکھنے پہ، ایک پیر دبانے پہ، ایک گلاس پانی کا بھر کے پیش کرتے ہیں، جی انہیں فلاں چیز اچھی لگتی ہے وہ لا کر دے دینے پہ، انہیں فلاں مٹھائی اچھی لگتی لا کے رکھ دیا، ابا یہ اچھا لگتا ہے نا آپ کو، میں اپنے لیے کرایا ہوں، بس ایک اتنی سی بات پہ راضی ہو جاتی ہے۔ یہ صفت اللہ کی صفت ہے، مطلق رب کی صفت ہے، یا سریع رضا، اے جلدی راضی ہو جانے والا۔ اللہ کا کام ہے جلدی راضی ہونا۔ اب اگر مخلوق میں کوئی جلدی راضی ہو جاتا ہو تو پھر اللہ اسے کتنا پیار دے گا، اللہ اس کو کتنی عظمتیں عطا کرے گا کہ اپنے ذکر کے بعد اس کا ذکر کرے گا۔ خاص طور پر ماں اپنے بچے سے بہت دیر سے ناراض ہوتی ہے اور بہت جلدی، باپ پھر 2-4 دن لگا دیتا ہے راضی ہونے میں، ماں بہت جلدی راضی ہو جاتی ہے۔ اللہ کن کن سے پیار کرتا ہے ان کی ایک لسٹ ہے قرآن مجید میں۔ ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب المتطہرین، ان اللہ یحب المجاہدین۔ اللہ جی اللہ ایک فہرست ہے جن سے محبت کرتا ہے، ان میں ایک نام ہے اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کرتا کون ہے؟ عرف عام میں تبادر کثرت کے ساتھ توبہ وہ کرتا ہے جس نے پہلے گناہ کیا ہوا ہو، جی اگرچہ توبہ کا تعلق گناہ سے ہے نہیں، استغفار کا تعلق گناہ سے نہیں ہے۔ اگر استغفار کا تعلق گناہ سے ہوتا تو ہمارے نبی کو کبھی بھی اللہ نہ کہتا کہ فاستغفروا، استغفار کرو۔ اور اگر نبی کا استغفار کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کی توبہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ تو توبہ کا مطلب وہاں اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ توبہ اللہ توبہ کا مطلب جو ہمارے یہاں ہے وہ وہاں نہیں ہے، لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں۔ وہ بھی توبہ کرتا ہے، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، وہاں کچھ اور مطلب ہے، یہاں کچھ اور مطلب ہے۔ اہل بیت کی بھی ولادت ہوتی ہے، ہماری بھی ولادت ہوتی ہے، وہاں طہارت ہے یا نجاست ہے۔ لفظ ولادت وہاں بھی آیا، لفظ ولادت یہاں بھی آیا، قرآن میں آیا نا، قرآن سے تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ لفظ قرآن میں ولادت کا ائمہ کے لیے آیا ہے، معصومین کے لیے آیا ہے، تو لفظ سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، معنی تبدیل ہو جائیں گے جیسے ہی محل تبدیل ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ یہ جو توبہ کرنے والوں سے اللہ پیار کر رہا ہے، توبہ میرے لیے ہے اپنی اصالت اور فطرت پر پلٹنا، اور اللہ کے لیے ہے اپنے کرم پر پلٹنا۔ اللہ جب اپنے کرم پر پلٹتا ہے تو اسے تواب کہتے ہیں، تائب کہتے ہیں، تواب کہتے ہیں، اور جب میں اپنے گناہوں سے ہاتھ اٹھا کر اپنی فطرت سلیم پر پلٹتا ہوں، جیسا اللہ نے بنایا تھا ایسے ہی ہو جاتا ہوں، تو پھر میں گویا توبہ کر رہا ہوں کہ اپنی فطرت پہ پلٹتا ہوں۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ رب حقیقی کا مزاج ہے، رب مجازی سے سمجھ میں آئے گا۔ بچہ اغوا ہو گیا، سال 6 مہینے کے بعد انتہائی تعلقات اور وسائل کے استعمال کے بعد بچہ واپس آیا۔ ماں باپ کے بچے تو 5 ہیں، مگر یہ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں جو اغوا ہو گیا۔ باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا خیال زیادہ کیا جاتا ہے۔ آپ اس کا خیال زیادہ کیوں کرتی ہیں؟ آپ ابا اس کا خیال زیادہ کیوں رکھتے ہیں؟ جواب آتا ہے یہ ہم سے بچھڑ گیا تھا، یہ ہم سے دور ہو گیا تھا، یہ پلٹ کر واپس آیا ہے، اس لیے خود بخود بے ساختہ اس سے محبت زیادہ ہے۔ اللہ بھی یہی پیغام دے رہا ہے، جب کوئی گنہگار وادی شیطان میں چلا جاتا ہے اور توبہ کر کے پلٹ کر واپس آتا ہے تو مجھے اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، بڑی عظمت ہے ان ماں باپ کی۔ میں جوان جو مجلس میں بیٹھے ہیں ان سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ غنیمت جانیے اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، کچھ کیجئے کہ ان کے چند سال اور بڑھ جائیں زندگی کے، اور ان کی زندگی کے نفس لمحات اس وقت بڑھنے لگتے ہیں کہ جب ماں باپ بچوں سے راضی ہوتے ہیں، بچے خدمت کرتے ہیں۔ جب بچے ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کو تنگ کرتے ہیں تو ماں باپ روزانہ مرتے ہیں، مرنے کی تمنا کرتے ہیں۔ ان کے دن اچھے نہیں گزرتے اگر بچے بدتمیز ہوں۔ جو بچے مؤدب ہوتے ہیں ان کے والدین کی صحتیں اچھی ہوتی ہیں۔ ایک جوان میرے پاس آیا کہ میرے والد بیڈ پر ہیں اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوں گے،
مولانا وہ علاج کے اوپر اب خرچہ ایک بہت بڑا ہونے جا رہا ہے، وہ کروں یا نہیں کروں؟ میں نے کہا مجھے مولا صادق کی حدیث یاد آ رہی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ ماں باپ بچوں سے محبت کرتے ہیں اور بچے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ماں باپ بچوں سے محبت کرتے ہیں ان کے جینے کی تمنا کے ساتھ، اور بچے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں ان کے مرنے کی تمنا کے ساتھ۔ مولا صادق کا فرق کتنا فرق ہے۔ بچے مرنے کا خیال کر کے ابھی کل مر جائیں گے، پرسوں مر جائیں گے، کتنے دن کے۔ اچھا بیویوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں جو بہویں آتی ہیں گھروں کے، بس چھوڑو نہیں الجھو ابا سے، نہیں جواب دو اماں کا، کتنے دن کی ہیں یہ، کچھ دن بعد چلی جائیں گی دنیا سے۔ یعنی بچے آرزو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ مریں گے، اور ماں باپ آرزو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے جئیں۔ کہاں برابری ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ کیا کیا جائے کہ ان کی عمر بڑھ جائے، کیا کیا جائے کہ ان کی صحتیں اچھی ہو جائیں، اس کا ایک نسخہ اچھا اخلاق۔ ان سے بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے، ان سے بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، یہ جلدی راضی بھی ہو جاتے ہیں، انہیں راضی رکھنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس پیسے کا کیا کرو گے جو ماں باپ کو بچانے میں خرچ نہیں ہوا؟ اللہ کریم ہے، اللہ اس انداز سے جینے والے جوانوں کو بہت عطا کرتا ہے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا کے میدان میں ایک باپ ہے جو بیٹے کی میت اٹھا رہا ہے۔ یوں تو کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی لاشیں دیکھیں، البتہ ایک ماں تو ایسی ہے جس نے اپنے 4 بچوں کے لاشیں دیکھے نہیں۔ روزانہ وہ جنت البقیع جاتی ہے، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بنا کے کہتی ہے لا تدعونی ام البنین، مجھے ام البنین نہ کہا کرو۔ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ میرے 4 بچے کربلا میں سو گئے۔ عزاداروں، ان ماؤں میں جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں کربلا میں دیکھیں، ایک عجیب ماں ہے، بڑا جگر ہے اس ماں کا، وہ ماں رباب ہے۔ 2 ہی تو بچے، ایک سکینہ ایک علی اصغر، ایک کو امام حسین کے ہاتھوں پہ اجلا سا کرتا پہنا کے مجاہد بنا کر دے دیا، ایک کو زندان شام میں چھوڑا۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ عزاداروں، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا بی بی زینب کا لانا کتنا مشکل تھا۔ جلتے ہوئے خیمے سے بی بی زینب امام سجاد کو جو لے کر آئی ہیں، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو جلتی ہوئی چوب سے ٹکراتی ہے، خیمے کی چوب سے وہ ٹکراتی ہے جاتی ہے۔ میں دوڑتا ہوا آیا، میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ چل رہی ہے؟ تو اس بی بی نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیل، اے شیخ اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا، میں اسے لانا چاہتی ہوں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا وہ بی بی آگ میں چلی گئی اور اندر سے پشت پر اپنے بچے کو، اپنے بھتیجے کو اٹھا کے لائی۔ کتنا مشکل تھا جناب زینب کا امام سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے لانا۔ سنیں گے عزاداروں، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ جناب رباب کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی ہے، بی بی کو باہر لا کر محمل پر بٹھاتے تھے، بی بی پھر قبر پہ چلی جاتی ہے۔ جناب زینب نے فرمایا بھابی قافلہ تیار ہے، ہم مدینے جا رہے ہیں۔ فرمانے لگی زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں سو رہا ہے، میری بچی اکیلی ہے، اس کی قبر کو چھوڑ کر کیسے چلے جاؤں؟ کیسے جدا کیا قبر سکینہ سے؟ جناب زینب نے، قافلہ چل رہا تھا، شام کی دیہات کی عورتیں الوداع کے نوحے بلند کر رہی تھی، بی بی نے محمل کا پردہ ہٹا کے کہا شام کی عورتوں مجھ پہ احسان کرو۔ ساری عورتوں کی آواز آئی، حکم کریں گی۔ فرمایا میری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ جب آپ جائیں نا تو زری میں جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے، تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ یہ مائیں کربلا میں ایسی شیر دل ہیں۔ اور عزاداروں، کربلا میں ایک باپ بھی ہے جو اپنے بچوں کے لاشیں اٹھا رہا ہے۔ وہ بچے بھتیجے ہو، وہ بچہ بھائی ہو جسے خود پالا ہو، وہ بچہ علی اکبر ہو،
اور سنیں گے ایک لاشا تو اتنا چھوٹا تھا جو حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی مولا آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضا بے قضائہ و تسلیما لامرہ. اس کیفیت میں امام حسین نے علی اصغر کا لاشا اٹھایا ہوا تھا اور پھر لا کر اس لاشے کو قبر کے حوالے کیا. اور میں پڑھ رہا تھا کہ جب گرم ریت ڈال رہے تھے اپنے بچے پر تو حسین ابن علی کہتے جا رہے تھے ٹھنڈا پانی نہ پلا سکا، کربلا کی گرم ریت مبارک ہوں. امام نے ایسے ایسے، اس باپ نے ایسے ایسے منظر کربلا میں دیکھے. بس عزاداروں میں بات کو مکمل کروں، ایک کیفیت اور بھی تھی کہ جب باپ گھوڑے پر بیٹھا ذوالجناح کو کہہ رہا تھا کہ مجھے مقتل تک پہنچا دے تو یہ ذوالجناح پیر نہیں اٹھا رہا تھا. امام کو تعجب ہوا، اے راہوار کبھی تو نے اس سے پہلے میرے حکم سے سرتابی نہیں کی. تو اس نے اشارہ کیا، کیا دیکھا؟ ایک بیٹی ہے جو گھوڑے کے پیر پکڑے بیٹھی ہے. آواز دیتی ہے اے بابا کے گھوڑے، میرے بابا گیا تو پھر واپس نہیں آئے گا. کس انداز سے بچی کو تسلی دی. امام گھوڑے پر بیٹھ کے میدان کربلا میں روانہ ہوئے. میں منا میں سرا قلب لشکر، امام نے لشکریوں سے خطاب کیا اور جب کسی نے جواب مثبت نہیں دیا تو امام نے فرمایا پھر تلواریں اٹھاؤ، پھر نیزے اٹھاؤ، پھر تیر جوڑو، پھر ہاتھوں میں اسلحے اٹھاؤ، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرو. میں اپنے دین سے باز نہیں آؤں گا، میں اپنے نانا کے دین کا پیغام پہنچاؤں گا. میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کربلا میں آیا ہوں. مولا نے اپنے گھوڑے کو کچھ آگے بڑھایا، وہاں سے تیر برسنا شروع ہوئے. حسین ابن علی نے چند لمحوں میں تینوں لشکروں کو مخلوط کر دیا. یہ امام حسین نے چند لمحوں کے لیے جوہر شجاعت دکھائے کربلا میں. چند لمحے کے جوہر شجاعت. میمانے میں جاتے ہیں، برق کی طرح میسرے میں آ جاتے ہیں، پھر برق کی طرح قلب لشکر میں آ جاتے ہیں. وہاں کے سپاہی امام کو مارنے کے لیے اس لشکر میں آ جاتے ہیں، وہاں کے سپاہی امام کا پیچھا کرتے ہوئے اس لشکر میں آ جاتے ہیں. چند لمحوں میں میرے مولا نے پہلے تو ان تینوں لشکروں کو مخلوط کیا. پہلے ان کی شناختوں کو مٹایا، پہلے ان کی جو ان کے عنوانات تھے کہ کون جرنل ہے اور کون سپاہی ہے وہ سب ختم کی امام نے. اور پھر جب امام برق کی مانند اس لشکر کو مخلوط کرتے چلے گئے تو اب امام حسین نے ایک ایک لمحے میں ایک ایک بار میں کئی کئی لوگوں کو گرانا شروع کیا. یہ وہی منظر تھا جو جناب زینب نے شام کے دربار میں یزید سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا ان اخی الحسین لا یترک فی الکوفہ والبصرہ الا وفیہا باقٍ وباقیہ. تم کہہ رہے ہو کہ میرے بھائی کو مار کر آئے ہو؟ میرے بھائی نے کوفے اور بصرے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں میت نہ بیچی ہو. میرے پیاسے بھائی نے، میرے اکیلے بھائی نے کوفے اور بصرے میں ہر گھر میں جنازہ بھیجا. پھر یزید نے کہا شمر کیا کہہ رہی ہے یہ بی بی؟ کہنے لگا یہ صحیح کہہ رہی ہے. وہ پیاسے ضرور تھے مگر حوصلوں پر حوصلے لے کر آئے. ہم ان کا ایک جوان مار دیتے تھے تو ان کا حوصلہ دوبارہ جوان ہو جاتا. ان کی ہمت کا ہم جواب نہیں دے سک رہے تھے. اور ایک ایسا وقت آیا تھا کہ حسین ابن علی کو مارنا مشکل ہو گیا تھا. ہم ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ اکیلے تھے، مگر پھر بھی حسین کو مارنا لشکر یزید کے لیے مشکل ہو گیا تھا. پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ تین پھلوں والا تیر حسین کے سینے پہ مارا جس پہ حسین بیٹھ نہیں پائے. کبھی گھوڑے سے دائیں جانب گرنے لگتے تھے، کبھی بائیں جانب گرنے لگتے تھے. گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے فرزند زہرا حسین ابن علی. میں نے آیت اللہ مشکینی سے میں حضرت معصومہ میں یہ مسائل سنے تھے. بہت عارف، بہت بزرگ عالم دین تھے. وہ فرمانے تھے جب حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے نا تو دائیں گرتے گرتے اس طرف دیکھ کر کہتے تھے لا واللہ لا واللہ. کسی کو منع کرتے تھے کچھ، پھر بائیں گرتے تھے پھر اشارہ کر کے منع کرتے تھے لا واللہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ نظر تو نہیں آ رہا کہ کون حسین کو کیا دے رہا ہے، مگر یہ تاریخ نے لکھ دیا کہ حسین گرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. وہ کیا تھا جو کون تھا جو دے رہا تھا اور کیا دے رہا تھا؟ وہ فرماتے ہیں ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو. وہ حسین گرنے لگتے تھے، زہرا بھر کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ. حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود کربلا کی زمین پر گرنے دیجیے. وہ بہنوں نے کیسے برداشت کیا، وہ بیٹی نے کیسے برداشت کیا. گھوڑے دوڑتے رہے، لباس اتارا جاتا رہا، امامہ اتارا جاتا رہا. زینب کبریٰ پہچان نہیں پائی یہ میرا بھائی ہے. اللہ لعنت اللہ علیہ الظالمین. ایک سورہ فاتحہ مزید مرحوم و مغفور کے لیے تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين
صراط الذين أنعمت اللهم صل على محمد تشریف رکھیں. ابھی مجلس عزا جاری و ساری ہے.